لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في كلامه العظيم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 106 ہے، 196 ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 196 اور لمبی آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے عمرے کے اور حج کے متعلق کئی اہم باتیں بیان فرمائی ہیں. اللہ کا ارشاد: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. اتما یتم، اتمام کے معنی ہوتے ہیں پورا کرنے کے. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرے کو مکمل کرو، پورا کرو. للہ، اللہ کے لیے. حج اور عمرے کو اللہ کے لیے مکمل کرو. اس سے پہلے کی جو آیات ہم نے پڑھی ہیں وہ ان آیات کا تعلق جہاد سے تھا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حج کی آیتیں ذکر فرمائی ہیں، کیونکہ بعض احادیث میں حج کو جہاد کہا گیا ہے، ایسا جہاد جس میں فائٹنگ اور لڑائی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے احکام جہاد کے بعد اب حج اور عمرے کے احکام کو ذکر فرمایا ہے، اور کہا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ تعالیٰ کے لیے حج اور عمرے کو مکمل کرو. یہ بات اس سے پہلے بھی ذکر کی جا چکی ہے کہ یہ حج کی فرضیت والی آیت نہیں ہے. حج کی فرضیت والی آیت کہاں ہے؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 ہے. البتہ یہاں پر یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جب کوئی آدمی حج اور عمرے کا احرام باندھ لے تو پھر وہ اس پر واجب اور ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ حج اور عمرہ مکمل کرے، اگرچہ وہ حج اور عمرہ نفلی ہی کیوں نہ ہو. اس آیت کی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جیسا کہ امام طبری نے اپنی تفسیر کے اندر ذکر کیا ہے. وہ کہتے ہیں: من احرم بحج او بعمرۃ فلیس له ان یحل حتى یتمها تمام الحج یوم النحر اذا رمى جمرۃ العقبہ وزار البیت فقد حل من احرامه کلہ. کہ جب کوئی شخص حج کا یا عمرے کا احرام باندھ لے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص حج یا عمرے کا احرام باندھ لے، نیت کر لے، تو پھر اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کہیں بھی حج اور عمرے سے حلال ہو جائے یہاں تک کہ حج یا عمرہ مکمل کر لے. اور حج کا مکمل کرنا یہ ہے کہ یوم النحر، قربانی کے دن آدمی جمرات کو کنکری مار لے اور اسی طریقے سے طواف کر لے، سعی وغیرہ کر لے، تو وہ پھر آزاد ہو جاتا ہے، احرام اپنا اتار سکتا ہے. اور عمرہ یہ ہے کہ آدمی احرام نیت باندھے، طواف کر لے، سعی کر لے، تو اس کا عمرہ کیا ہے؟ مکمل ہو جاتا ہے. کوئی بھی شخص جو حج اور عمرے کے اندر داخل ہو گیا ہو
وہ بیچ میں چھوڑ نہیں سکتا ہے یہاں تک کہ وہ اسے مکمل کر لے، یہاں تک کہ وہ اسے مکمل کر لے۔ اور یہی بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی واضح طور پر مروی ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں، جیسا کہ امام بخاری نے اور امام مسلم نے ذکر کیا ہے۔ تو وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ تعالیٰ کے لیے حج اور عمرے کو مکمل کرو۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، بس اگر تمہیں روک دیا جائے، اگر تمہیں روک دیا جائے تو جو بھی قربانی میسر ہو دے دو۔ بکرا ہے تو بکرا ذبح کر دو، اونٹ میں شریک ہونا چاہتے ہو اونٹ میں شریک ہو جاؤ، گائے میں شریک ہونا چاہتے ہو گائے میں شریک ہو جاؤ۔ یعنی حج اور عمرے کا احرام باندھ لینے کے بعد اگر تم نکل چکے ہو اور کسی وجہ سے تمہیں روک دیا گیا ہے تو تم وہاں پر اپنا احرام اتار سکتے ہو، اس شرط کے ساتھ کہ تمہیں ایک ہدی، ایک جانور دینا ہوگا۔ اب وہ یا تو بکرے کی شکل میں ہو یا پھر جائز ہے کہ اونٹ یا گائے میں شرکت کر لی جائے۔ یہ دے لینے کے بعد پھر بالوں کو مڈا کر کے یا چھوٹا کرا کر کے آدمی اپنا احرام اتار سکتا ہے۔ سب سے پہلے آئیے یہ دیکھیں کہ احصار کسے کہتے ہیں، روکنا کس کو کہتے ہیں۔ عربی زبان میں احصار کا مطلب ہوتا ہے المنع والحبس، کہ آپ کو روک دیا جائے، گھیر دیا جائے آپ کو، یا کسی قید کر دیا جائے، آگے نہ بڑھنے دیا جائے، یہ سب احصار ہے۔ صاد سے احصار کا مطلب کیا ہے؟ منع کر دیا جائے، آپ کو روک دیا جائے، یہ احصار کا مطلب۔ اور شریعت میں کہتے ہیں کہ ہوا منع المحرم من اتمام ارکان الحج والعمرہ، حج اور عمرہ کرنے والے لوگوں کو حج کے ارکان یا عمرے کے ارکان ادا کرنے سے روک دیا جائے، اس کو احصار کہتے ہیں۔ احصار فی الحج، احصار فی العمرہ، جیسے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سن 6 ہجری میں ذوالحلیفہ سے احرام باندھ کر کے آپ نکلے تو مقام حدیبیہ میں جو بالکل مکہ سے قریب تھا، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی تمام صحابہ کرام کو مکہ کے اندر انٹری کرنے سے روک دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ آپ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا کیا، جیسے کہ عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ آپ نے جانور ذبح کیا، بالوں کو مڈایا اور آپ حلال ہو گئے، اور یہی حکم آپ نے سارے صحابہ کو بھی دیا۔ آج بھی بہت سارے لوگ یہاں سے عمرے کے لیے روانہ ہوئے اور جدہ ایئرپورٹ پہ پہنچے تو ان کو روک دیا گیا، نہیں آپ آگے نہیں جا سکتے۔ تو ایسی صورتحال میں کیا کیا جائے؟ انہوں نے شرطیہ نیت بھی نہیں کی ہے، تو اب ان کے لیے ہے کہ وہ احرام باندھ کر کے نکلے، انہوں نے نیت کر لی، لیکن جدہ ایئرپورٹ پر یہ ہوا سڈنلی کہ نہیں آپ اب مکہ کے اندر داخل نہیں ہو سکتے، حرم میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو ایسی صورتحال میں کیا ہے کہ آدمی ہر جو ہے جس کے پاس میسر ہو ایک ہدی قربان کرے اسی جگہ پر جہاں اس کو روکا جا رہا ہے۔ جدہ میں روکا گیا ہے تو جدہ میں وہ بکرا ذبح کر لے اور اس کے بعد اپنے بالوں کو مڈا لے یا چھوٹا کرا لے اور احرام کا لباس اتار دے۔ یہ طریقہ کار ہے، یہ طریقہ ہے، اسی کو احصار کہا جاتا ہے۔ احصار کا کتنی چیزوں میں ہو سکتا ہے، اس سلسلے میں تھوڑا اختلاف موجود ہے۔ بعض علماء کی رائے کی لا احصار الا بالعدو، دشمن اگر روکتا ہے تو اس کو احصار کہا جائے گا۔ دشمن اگر روکتا ہے، دشمنوں کا خوف ہے، دشمن آگے نہیں جانے دے رہے تو اس کو احصار کہا جائے گا، جیسے کہ نبی علیہ السلام اور صحابہ کے ساتھ ہوا۔ ایک علماء کی رائے یہ ہے، اور ان لوگوں نے نبی علیہ السلام کا صلح حدیبیہ میں روکے جانا کہ دشمنوں نے آپ کو جانے سے روک دیا، اس سے دلیل پکڑی ہے۔ اس سے کیا ہے؟ دلیل پکڑی ہے۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی یہی رائے ہے کہ احصار کا مطلب ہوتا ہے کہ دشمن کی جانب سے آپ کو حج اور عمرہ کرنے سے روک دیا جائے۔ دوسرا معنی احصار کا یہ ہے کہ احصار دشمنوں کی جانب سے بھی ہو سکتا ہے، بیماری کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، اور دوسری وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، اور دوسری وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہر وہ چیز جو آپ کو حج اور عمرہ کرنے سے روک دے، آپ کی بیماری ہو، آپ کا صحت کا خراب ہو جانا ہو، یا کوئی قانونی کارروائی ہو، وغیرہ وغیرہ، کوئی بھی چیز
جس سے آپ حج اور عمرہ نہ کر سکیں وہ سارا کا سارا معاملہ احصار میں کہلاتا ہے۔ امام مجاہد بھی بیان کرتے ہیں کہ ہر طریقے سے روک دیا جانا یہ احصار ہے، جیسا کہ امام طبری نے ذکر کیا ہے، اور یہی معنی زیادہ درست ہے کہ دشمنوں کے علاوہ بھی بیماری کی وجہ سے، کسی اور قانونی کارروائی کی وجہ سے یا اور کی وجہ سے، اگر جیسے آج جو لوگ گئے سڈنلی ان کو روک دیا گیا، یہ سب احصار ہے، یہ سب کیا ہے؟ احصار ہے، روک دیا جانا ہے۔ اور یہی معنی زیادہ درست ہے کہ کسی بھی طریقے سے روک دیا جائے انسان کو تو پھر وہ وہاں پر جانور ذبح کرے، بالوں کو چھوٹا کرائے یا مڈائے اور حلال ہو جائے۔ اکرمہ کہتے ہیں، اور رحمت اللہ علیہ بڑے تابعی ہیں، کہ میں نے حجاج بن عمرو الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، حجاج بن عمرو الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، یہ روایت صحیح سنن ابو داؤد میں حدیث نمبر 1862 میں اور ترمذی میں 940 میں اور حدیث کی دیگر کتابوں میں موجود ہے۔ کیا سنا؟ کہتے ہیں حجاج بن عمرو الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، من کسر او عرج فقد حل، جو آدمی گر جائے سواری وغیرہ سے یا پیر وغیرہ اس کا ٹوٹ جائے، لنگڑا ہو جائے، کوئی بھی اس طرح کی چیز ہو جائے تو وہ وہی حلال ہو جائے گا، وہی کیا ہے؟ حلال ہو جائے گا، یعنی احرام اتار دے گا، جانور ذبح کر لے گا، احرام اتار دے گا اور واپس لوٹ آئے گا۔ وعلیہ الحج من قابل، اور آئندہ سال کیا ہے؟ وہ حج کر لے گا، آئندہ سال کیا ہے؟ وہ حج کر لے گا۔ اکرمہ نے یہ بات سنی حجاج بن عمرو الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر گئے اور یہی سوال کیا، یہی بات کہی انہوں نے عبداللہ بن عباس اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، تو ان لوگوں نے کہا کہ ہاں انہوں نے بالکل صحیح بات بیان فرمائی ہے۔ اور اسی طریقے سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہاں تک کہتے تھے، یہاں تک فتویٰ دیتے تھے کہ رجلا لدغ بانہ محصر، اگر کسی انسان کو جس نے احرام باندھ لیا ہے اس کو بچھو نے ڈنک مار دیا ہو یا کسی زہریلے جانور نے کاٹ لیا ہو تو خلاص وہ محصر ہو گیا، اسے روک دیا گیا ہے، اب وہ جانور ذبح کر کے مال کو مٹا کر کے چھوٹا کرا کر کے واپس آ سکتا ہے، احرام کھول دے۔ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتویٰ دیا ہے، اور اس فتوے کو ذکر کیا امام ابن جریر الطبری نے اپنی تفسیر کے اندر، اور اس کو صحیح قرار دیا ہے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری کے اندر۔ اسی لیے صحیح بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ احصار دشمن کے علاوہ اور بھی دوسری چیزوں سے ہو سکتا ہے، کسی بھی طریقے سے انسان کو روک دیا جائے تو محصر ہے، روک دیا جانے والا ہے، وہاں پر وہ اپنا احرام اتار کر کے واپس آ سکتا ہے ان شرائط کے ساتھ۔ یہی رائے ہے امام شافعی کی اور دیگر اہل مدینہ کی، امام ابو حنیفہ کی اور ان کے شاگردوں کی اور دیگر لوگوں کی، اور یہی رائے زیادہ درست ہے کہ دشمن کے علاوہ کسی اور بھی جانب سے کیا ہے؟ احصار ہو سکتا ہے، بیماری کی وجہ سے، ہاتھ پیر ٹوٹ جانے کی وجہ سے، یا اسی طریقے سے کسی قانونی پابندی کی وجہ سے وغیرہ وغیرہ، یہ ساری کی ساری چیزوں سے احصار ہو سکتا ہے۔ اب سوال اس بات کا ہے کہ اگر کوئی آدمی حج اور عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہے اور اس کو روک دیا گیا ہے تو کیا اسے اس عمرے کا یا حج کا دوبارہ کرنا پڑے گا؟ اس کو اسے روک دیا گیا ہے تو کیا اس حج اور عمرے کی قضا کرنی پڑے گی یا نہیں کرنی پڑے گی؟ جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ اگر روکا جانے والا حج یا عمرہ نفلی تھا تو پھر اس پر کوئی قضا نہیں ہے، اس پر کوئی قضا نہیں، یعنی اب اس کے لیے ضروری نہیں کہ اس سال گیا حج کرنے کے لیے روک دیا گیا تو اگلے سال اس کو مکمل کرنا ہوگا، اس پہ قضا نہیں ہے کیونکہ اس کا حج یا عمرہ کیا ہے؟ نفلی تھا۔ اور اگر اس کو روکا گیا ہے اور حج پہلا حج تھا، پہلا عمرہ تھا، تو ایسی صورتحال میں اس پر قضا ہے لیکن استطاعت کے ساتھ۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے سلسلے میں رائے یہ ہے کہ چاہے حج یا عمرہ نفلی ہو یا فرض ہو، ہر حال میں اسے قضا کرنی ہوگی، ہر حال میں اسے قضا کرنی ہوگی۔ زیادہ درست رائے جمہور کی ہے کہ قضا اس پر واجب اور ضروری نہیں ہے،
اگر حج اور عمرہ نفلی تھا، اور اگر فرض تھا تو تب واجب اور ضروری ہے جب اس کے پاس اس کی استطاعت اور طاقت ہو۔ تیسرا معاملہ اس سلسلے میں مسئلہ کہ جیسا کہ کبھی کسی کے ساتھ معاملہ ہو سکتا ہے، تو کیا نیت کرتے وقت آدمی شرط لگا سکتا ہے یا نہیں؟ اس کا ذکر تھوڑا ہو چکا ہے۔ الاشتراط فی الحج، کیا حج میں یا عمرے میں شرطیہ نیت کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی؟ جمہور علماء کی رائے یہ، یا اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ حج میں شرط لگائی جا سکتی ہے، حج میں شرط لگائی جا سکتی ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے یہی عمل ذکر کیا اور کہا کہ اکثر علماء کا یہی عمل ہے کہ وہ حج اور عمرے میں اشتراط کو، شرط لگانے کو جائز اور درست سمجھتے ہیں، اور یہی رائے ہے امام شافعی کی، امام اسحاق ابن راہویہ کی، امام احمد ابن حنبل کی اور دیگر علماء کی۔ جبکہ بعض لوگ شرط لگانے کو جائز اور درست نہیں سمجھتے ہیں۔ جو لوگ جائز اور درست نہیں سمجھتے ہیں ان میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جیسے مشہور صحابی رسول بھی ہیں، اور وہ اس سے منع کرتے تھے کہ کوئی آدمی حج اور عمرے میں کیا ہے، شرطیہ نیت کرے۔ آئیے دیکھیں دونوں رائے میں کون سی رائے زیادہ درست اور صحیح ہے۔ وہ رائے زیادہ درست اور صحیح ہے جس میں شرط لگانے کی بات کو ذکر کیا گیا اور شرط لگانے کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ یہ رائے زیادہ درست اور صحیح ہے، کیونکہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت صحیح بخاری حدیث نمبر 5089 میں اور صحیح مسلم میں 1207 میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ضباء بنت الزبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے۔ ضباء بنت الزبیر یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چچا کی لڑکی ہے، آپ کی کزن ہوتی ہے، اور الزبیر آپ کے چچا تھے، اور زبیر کی کوئی اولاد ان کے علاوہ نہیں تھی، ضباء کے علاوہ کوئی اولاد نہیں تھی، اور ان کے شوہر مقداد بن اسود ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور صحابی۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس گئے، اپنی چچا زاد بہن کے پاس، تو کہا کہ تم نے حج کا ارادہ نہیں کیا؟ تو انہوں نے کہا واللہ ارادہ تو ہے لیکن مجھے کیا ہے، تکلیف، پریشانی ہے، میں بیمار ہوں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا حجی واشترطی، حج کرو اور شرط لگا لو، وقولی اللہم محلی حیث حبستنی، اے اللہ میں وہاں حلال ہو جاؤں گی جہاں تو مجھے روک لے، اللہم محلی حیث حبستنی، اے اللہ محلی میرے حلال ہونے کی جگہ وہ وہاں ہوگی جہاں مجھے روک دیا جائے یا جہاں تو مجھے روک دے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا کہ ان کو ایک طریقہ یہ بتایا کہ اگر تمہیں ڈر اور خوف ہے اپنی بیماری کا تو تم اس طریقے سے شرطیہ نیت کے ساتھ حج عمرہ کیا ہے کر سکتی ہو۔ اگر کوئی آدمی شرط کے ساتھ نیت کیا ہوا ہے تو پھر اسے جانور وغیرہ بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں بھی اسے روک دیا جائے گا وہاں احرام اتار کر کے واپس آ جائے گا، اس کو دم وغیرہ دینے کی ضرورت نہیں ہوگی، وہی حلال ہو جائے گا۔ تو یہی اکثر علماء کی کیا ہے، رائے ہے کہ شرط لگانا جائز اور درست ہے، خاص طور سے جب حالات اس طریقے سے موجود ہوں کہ آگے روکا جا سکتا ہے۔ کیوں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منع کرتے تھے؟ اتنے بڑے صحابی، فقہائے صحابہ میں سے امام بہقی نے اس کا ذکر اس طریقے سے کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کو ضباء بنت زبیر کی روایت نہ پہنچی ہو، اگر ان کو یہ روایت پہنچی ہوتی تو کبھی بھی شرط لگانے سے منع نہیں کرتے، کبھی بھی شرط لگانے سے منع نہیں کرتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حج اور عمرے کے درمیان شرط لگانا جائز اور درست ہے، خاص طور سے اگر کسی کے ساتھ مسائل پہلے سے چل رہے ہوں یا آگے پیدا ہو جانے کی امید ہو۔ اگر کوئی معاملہ نہیں ہے تو پھر شرط کی ضرورت نہیں ہے۔ کس طریقے سے شرط لگائیں گے؟
جب آپ نیت کر لیں، دل میں پختہ نیت کر لیں، تو آپ کہیں اللہم محلی حیث حبستنی۔ اگر آپ اردو عربی میں نہیں کہہ پاتے ہیں تو اردو میں کہہ دیں اللہ جہاں مجھے تو روک دے گا یا مجھے روک دیا جائے میں وہاں حلال ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد آپ تلبیہ پکارنا شروع کر دیں۔ تو نیت کے بعد آپ اس طریقے سے شرط لگا لیں نیت کے ساتھ۔ جب آپ دل میں نیت کر لیے ہیں تو اس کے بعد آپ کہیں اللہم محلی حیث حبستنی، اس کے بعد لبیک حجن و عمرتن یا لبیک حجن وغیرہ، یا جائز ہے کہ لبیک حجن و عمرتن یا لبیک عمرتن کرنے کے بعد آپ کہیں اللہم محلی حیث حبستنی، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، یہ ہمیں معلوم ہوا احصار کا مطلب اور اسی طریقے سے شرط لگانے کے متعلق۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حج ادا کیا تھا تو آپ کو معلوم ہے، اس سے پہلے ذکر کیا جا چکا ہے کہ سارے لوگ حج کی نیت سے مکہ کے اندر داخل ہوئے تھے۔ سارے لوگ کیا ہے؟ حج کی نیت سے مکہ میں داخل ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام صحابہ کرام کو جن کے پاس ہدی کا جانور نہیں تھا، جو مدینے سے لے کر کے جانور نہیں گئے تھے، ان تمام لوگوں کو یہ عام حکم دیا کہ سارے کے سارے لوگ حج کو فسخ کر کے عمرہ کر لیں، عمرے کی نیت کر لیں، اور حج کی نیت 8 ذی الحجہ کو کریں گے۔ جن کے ساتھ بھی ہدی کا قربانی کا جانور نہیں ہے، ان میں جن کے ساتھ تھا وہ کم لوگ تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، طلحہ بن عبید اللہ کے ساتھ تھا، وغیرہ وغیرہ، چند صحابہ تھے جن کے ساتھ جو جانور لے کر کے گئے تھے۔ خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کے پاس بھی کیا ہے؟ جانور نہیں تھے، اس لیے ساری کی ساری بیویاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حج تمتع کرنے والی تھی، ساری بیویاں، کیونکہ کوئی بھی اپنے ساتھ ہدیے کا جانور لے کر کے نہیں گیا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویاں جو آپ کے ساتھ حج کا احرام باندھی ہوئی تھی، انہوں نے حج کے کو فسخ کر کے عمرہ ان لوگوں نے کیا، پھر حج کے لیے 8 ذی الحجہ کو احرام باندھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیویوں کی جانب سے ایک بکرے میں ساری بیویوں کے جانب سے حج تمتع کی جو قربانی ہوتی وہ آپ نے دی۔ البتہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے آپ نے باقاعدہ ایک پورا بکرا، پوری گائے ذبح کرائی تھی، پوری گائے ذبح کرائی تھی تنہا ان کے نام سے، اور باقی ایک گائے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دیگر بیویوں کو شامل کیا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی جو محبت تھی اس کا نتیجہ تھا، یا آپ اس کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ تو جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ پہنچ گئے، ام المومنین حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ ما شان الناس حلوا ولم تحلل انت، اے اللہ کے پیغمبر سارے لوگ حلال ہو گئے، سارے لوگوں نے عمرہ کر کے اپنا احرام اتار دیا، لیکن آپ کا معاملہ آج بھی ایسے ہے کہ آپ جیسے ذوالحلیفہ سے نکلے تھے ویسے آج بھی احرام کی حالت میں، تو سارے لوگوں نے تو احرام کا کپڑا اتار دیا ہے، آپ کا کیا معاملہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا انی لبت راسی وقلت ہدی، مانا میرا یہ ہے کہ میں نے اپنے بالوں کو جما کر رکھ لیا ہے۔ جما کر رکھنے کا مطلب جانتے ہیں کہ لوشن وغیرہ لگا کر کے کچھ لگا کر کے بالوں کو جما دیا جائے، کیونکہ کئی دنوں کا سفر ہے، گرد و غبار ہے، بال اڑیں گے، اس میں یہ آئیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے سے نکلے تو اپنے بالوں کو جما لیا تھا، کچھ لگا لیا تھا تاکہ بال الگ الگ نہ ہو۔ یہ کرنا پڑتا تھا پہلے جب لوگ حج قران وغیرہ کر رہے ہیں، زیادہ دنوں کا معاملہ ہے، وگرنہ پورے جو ہے دھول وغیرہ آ کر کے بالوں میں جمع ہو جاتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے بالوں کو جما لیا ہے، پوری تیاری کر کے آیا، وقلت ہدی، اور میں نے اپنے ہدی کے جانور میں قلادہ ڈال دیا کہ یہاں یہ قربانی کا جانور، یعنی میں مدینے سے لے کر کے آیا۔ فلا احل حتى احل من الحج، تو میں حج سے پہلے اب حلال نہیں ہو سکتا ہوں، یعنی اب میں حلال نہیں ہو سکتا ہوں یہاں تک کہ میرا حج کیا ہے؟ مکمل ہو جائے۔ تو جو لوگ اپنے گھر سے قربانی کا جانور لے کر جائیں گے وہ حج تمتع نہیں کر سکتے، ان کو حج قران ہی کرنا ہے، ان کے پاس آپشن نہیں، حج قران ہی کرنا ہے۔
اور جو لوگ جانور نہیں لے کر کے گئے ہیں ان کے لیے ہر حال میں افضل اور بہتر کیا ہے؟ حج تمتع کرنا ہے۔ بلکہ بہت سارے علماء تو حج تمتع کرنے کو واجب اور ضروری قرار دیتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان صحابہ پر ناراض ہو گئے جنہوں نے تاخیر کی آپ کی فرما برداری کرنے میں۔ بہرحال تو وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، بس اگر تمہیں روک دیا جائے تو جو بھی قربانی کا جانور میسر ہو تم اسے اللہ کے لیے قربان کر دو، اس کے بعد بالوں کو مڑا کر کے کیا ہے؟ حلال ہو جاؤ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور تم اپنے بالوں کو مڑاؤ نہیں، حلق نہ کراؤ یہاں تک کہ حد کہتے ہیں اصل میں حد، یہ بات بار بار قرآن میں آئے گی، حد اس جانور کو کہتے ہیں حدی جو حج کے دنوں میں عمرے کے لیے جو جانور لے کر جائیں آپ، اسی کو ہدیے کہتے ہیں۔ جیسے تمتع آپ کر رہے ہیں تو جو جانور آپ ذبح کریں گے اس کو ہدیے کہتے ہیں، اس کو کیا ہے؟ ہدیے کہتے ہیں۔ تو وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، تم اپنے بالوں کو نہیں مڑاؤ یہاں تک کہ جانور، ہدیے کا جانور اپنے حلال ہونے کی جگہ پر پہنچ جائے، اپنے حلال ہونے کی جگہ پر پہنچ جائے۔ یعنی جب کوئی آدمی احرام باندھ لے تو اپنے بالوں کو اب نہیں مڑوا سکتا، نہیں چھوٹا کرا سکتا، کب تک؟ یہاں تک کہ وہ قربانی ہو جائے، اس کی ہدی کا جانور ہو جائے، یا جن لوگوں کو روک دیا گیا ہو تو ان کا جانور وہاں پہنچ جائے اور اس کو ذبح کر دیا جائے۔ یہ اس سے پہلے ذکر کیا گیا ہے کہ محظورات الاحرام میں سے کہ ایک مرتبہ جب آپ احرام پہن لیں، نیت کر لیں، تو اب مرد ہو یا عورت ہو وہ بال وغیرہ کیا ہے؟ نہ چھوٹا کرا سکتے ہیں اور نہ ہی مڑا سکتے ہیں، نہ سر کے بال، اور سر کے بال پر قیاس کرتے ہوئے جمہور علماء نے کہا ہے کہ پورے جسم کے کہیں کے بال بھی آپ نہیں کاٹ سکتے، نہ داڑھی، نہ مونچھ، نہ بغل کے بال، نہ زیر ناف کے بال، اور اسی طریقے سے ناخن وغیرہ بھی نہیں کاٹ سکتے۔ لیکن صراحت کے ساتھ جس کا ذکر آیا ہے وہ صرف سر کے بال ہیں، باقی ساری چیزیں اس پر قیاس کی گئی ہیں۔ اسی لیے امام ابن حزم وغیرہ کی رائے کی جو چیز منع ہے وہ صرف سر کا بال کاٹنا ہے، یعنی اگر کوئی آدمی مونچھ کاٹے یا ناخن کاٹے تو کاٹ سکتا ہے، لیکن بہرحال جمہور علماء کی رائے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ جو اہم وجہ ہے وہ ہے آپ کا زیب و زینت سے رک جانا ہے، زیب و زینت سے رک جانا ہے۔ تو فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، کہ تم اپنے بال نہ مڑواؤ یہاں تک کہ ہدی کا جانور اپنی حلال ہونے کی جگہ پر پہنچ جائے۔ اگر آدمی عمرے کے لیے لے کر گیا ہے، عمرے کے لیے بھی جانور لے جایا جا سکتا ہے، یا عمرے میں بھی آدمی کیا ہے؟ قربانی دے سکتا ہے، ضروری نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا لے کر گئے تھے؟ عمرہ ہی کرنے کے لیے گئے تھے نا، تو آپ کے ساتھ ہدیے کا جانور تھا کہ نہیں تھا؟ تو عمرے کے اندر بھی کیا جا سکتا، لیکن یہ ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ اب یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے باتیں بیان فرمائی ہیں کہ تم اپنے بالوں کو نہ مڑاؤ یہاں تک کہ قربانی کا جانور اپنے حلال ہونے کی جگہ پر پہنچ جائے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بیان کر رہی ہے کہ پہلے قربانی ہو جائے اس کے بعد بال کو مڑایا جائے، یہ ترتیب افضل اور بہتر ہے۔ لیکن اگر جانور وہاں پہنچ گیا، جیسے کسی نے بک کر لیا ہے، کسی نے قربانی کے لیے پیسے جمع کر دیے ہیں، اب اس کا شام میں ہونا ہے یا دوسرے دن ہونا ہے وغیرہ وغیرہ، تو کیا وہ شخص پہلے بالوں کو مڑا سکتا اس سے پہلے کہ وہ قربانی؟ ترتیب کیا ہے؟ یوم النحر کی 10 ذی الحجہ کی جو لوگ حج کر رہے ہیں، ترتیب کیا ہے؟ جمرہ عقبہ کو کنکری مارنا، پھر قربانی دینا، پھر بالوں کو مڑانا یا اس کو حلق کرانا، پھر طواف کرنا، پھر سعی کرنا، یہ ترتیب ہے، اور اسی کے مطابق کرنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ لیکن کیا یہ ضروری ہے؟ اور کیا اگر کوئی انسان پہلے یہ کر لے پہلے وہ کر لے تو اس کا حج درست ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ اہم بنیادی چیز ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1.5 لاکھ کے قریب لوگ تھے، یعنی 1.5 لاکھ بھی نہیں پہنچے ہوئے تھے، اور سب علم والے تھے، صحابہ کرام تھے، تو کتنے سوال آپ سے پوچھے گئے؟ اتنے سوال تو پوری لائف میں آپ سے نہیں پوچھے گئے۔
پوری زندگی میں آپ سے اتنے سوال نہیں پوچھے گئے جتنے سوال آپ سے حج کے موقع پر پوچھے گئے، بلکہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے وقف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع بمنا للناس یسألون، آپ لوگوں کے لیے کھڑے ہو گئے تھے مینا کے اندر تاکہ لوگ آپ سے پوچھے۔ یہ روایت موجود ہے صحیح بخاری 1738 میں اور صحیح مسلم 1306 میں، کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے لیے مینا میں کھڑے ہو گئے اور لوگوں نے آپ سے سوال کرنا شروع کر دیا۔ فجاء رجل فقال یا رسول اللہ، ایک صحابی آئے، ایک آدمی آیا، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لم اشعر فحلقت قبل ان انحر، اللہ کے نبی مجھے محسوس نہیں ہو سکا، جان نہیں سکا، اور میں نے قربانی کرنے سے پہلے ہی کیا کیا، بالوں کو مڈا لیا۔ اے اللہ کے پیغمبر مجھے معلوم نہیں ہو سکا اور میں نے، یا مجھے علم نہیں تھا، میں نے قربانی کرنے سے پہلے ہی اپنا بال مڈا لیا۔ تو آپ نے فرمایا اذبح ولا حرج، جاؤ اب قربانی کر لو، کوئی حرج نہیں ہے۔ ثم جاء رجل آخر، پھر ایک دوسرے صحابی، وہی ہیں آپ کھڑے، دوسرے صحابی آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ لم اشعر فنحرت قبل ان ارمی، مجھے معلوم نہیں ہو سکا، علم نہیں تھا مجھے، تو میں نے پہلے قربانی کر دی اور بعد میں جمرات کو کنکری ماری، یعنی کنکری مارنے سے پہلے ہی میں نے قربانی کر لی۔ تو آپ نے فرمایا ارمی ولا حرج، جاؤ کنکری مارو، کوئی حرج نہیں ہے۔ صحابی رسول کہتے ہیں فما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن شیء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج، اس دن جتنے بھی سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے گئے کہ میں نے یہ پہلے کر دیا، یہ پہلے کر دیا، یہ بعد میں ہوا، تو آپ نے ہر سوال کے جواب میں کیا کہا، کرو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ روایت کئی صحابہ سے مروی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری حدیث نمبر 1734 اور صحیح مسلم 1307 میں ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قیل له، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ذبح کے سلسلے میں، حلق کے سلسلے میں، بالوں کو مڈانے کے سلسلے میں، کنکری مارنے کے سلسلے میں، جتنی بھی تقدیم اور تاخیر کے بارے میں پوچھا گیا کہ میں نے یہ پہلے کر لیا، میں نے یہ بعد میں کیا، میں نے یہ پہلے کر لیا، تو آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسری روایت میں ہے، یہ بخاری کی 1735 میں ہے کہ یسأل یوم النحر بمنا فیقول لا حرج فسأله رجل فقال حلقت قبل ان اصبح، میں نے قربانی کرنے سے پہلے ہی حلق کر لیا، بالوں کو مڈا لیا، تو آپ نے فرمایا اذبح ولا حرج، جاؤ قربانی کر لو، کوئی گناہ نہیں ہے۔ کوئی آ کے کہہ رہا رمیت بعد امسیت، بعد ما امسیت، میں نے کنکری شام کو ماری، رات ہو جانے کے بعد ماری، عصر کے بعد، مغرب کے بعد ماری، تو آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، کوئی حرج نہیں۔ ایسے ہی ایک صحابی آئے، یہ بھی بخاری کی روایت 1722 کی، وہ کہنے لگے زرتو قبل ان ارمیہ، میں نے کنکری مارنے سے پہلے طواف افاضہ، طواف حج کر لیا، یعنی پہلا کام میرا کیا ہو گیا، میں جا کر کے حج کر لیا، تو طواف کر لیا، تو آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں ہے۔ اس طریقے سے کئی سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے گئے، البتہ اس میں ایک سوال جو اہم ہے، جس کا کچھ علماء نے انکار بھی کیا ہے، وہ اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو سنن ابو داؤد میں 02015 میں ہے، اس میں یہ کہ ایک صحابی آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ سعیت قبل ان اطوف، میں نے طواف کرنے سے پہلے صحیح کر لی، کیونکہ اصل کیا ہے، طواف کے بعد صحیح ہونی چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی فرمایا کہ کوئی حرج نہیں۔ اتنا سوال آپ سے کیا گیا کہ آپ نے بتایا حرج کہاں ہے، گناہ کہاں ہے، آپ نے کہا الا علی رجل اقترض ارض رجل مسلم وهو ظالم فذلك الذي حرج وهلك، کون آدمی کے لیے حرج ہے، کون آدمی برباد ہو گیا، وہ شخص برباد ہو گیا جو جان بوجھ کر کے کسی مسلمان کی عزت کو داغدار کرنے کی کوشش کرے، تو جو ظلم کرے ایسے موقع پر وہ آدمی ہے جو حرج والا کام کرنے والا ہے، جو غلط کام کرنے والا ہے، جو ہلاک ہونے والا ہے۔ باقی تمہارا تقدیم اور تاخیر کر لینا، کنکری پہلے مار لینا، بعد میں یہ کرنا، پہلے یہ کر لینا، بعد میں کرنا، اس میں کوئی گناہ نہیں۔ گناہ کس میں ہے کہ کوئی شخص ظلم کرتا ہوا کسی مسلمان کی عزت کو نوچے، وہ شخص کیا ہے، حرج کرنے والا، گناہ کا کام کرنے والا اور ہلاک ہونے والا ہے، ہلاک ہونے والا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان تمام چیزوں میں کیا ہے، تقدیم اور تاخیر کی جا سکتی ہے۔ البتہ یہ کہ طواف اور سعی میں
کوشش یہ کی جائے کہ طواف کے بعد سعی کی جائے. لیکن اگر کوئی آدمی جہالت کی حالت میں علم نہ ہونے کی وجہ سے سعی پہلے کر لے اور بعد میں طواف کرتا ہے تو انشاءاللہ یہ بھی جائز اور درست ہوگا. یہی امام عطا اوزائی ابن جریر الطبری وغیرہ کا مذہب ہے اور یہی زیادہ درست ہے. واللہ اعلم بالصواب. تو اس دن کیا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے ادھر کا ادھر اگر ہو جائے. خاص طور سے کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ ہمارے اختیار میں بھی نہیں ہوتی ہیں تو آدمی دوسری چیزوں پر آ جائے. قربانی کا کی ڈیٹ آپ کو دوسرے دن مل گئی ہے تو اب انتظار کریں گے، کنکری مار کے بیٹھے رہیں گے، اب نہ طواف کریں گے، نہ سعی کریں گے، نہ حلق کریں گے. نہیں، آپ حلق کر لیجیے، کنکری مار لیجیے، حلق کر لیجیے، اس کے بعد احرام کو اتار دیجیے اور چلے جائیے نہا وہا کر کے طواف اور صحیح کر لیجیے. دوسرے دن جب آپ کا جو ہے قربانی ہو جائے گی تو آپ کا اکثر حج کیا ہے مکمل ہو جائے گا، تو کوئی اس میں حرج نہیں. لیکن اگر آپ کے اپنے اختیار میں ہو تو پوری کوشش کریں کہ آپ اسی ترتیب سے پہلے کنکری ماریں، پھر قربانی دیں، پھر بالوں کو مڈائیں، پھر طواف کریں، پھر سعی کریں. اور یہ سب 10 ذی الحجہ ہی کو کریں. 10 ذی الحجہ ہی کو. اور اگر کوئی آدمی پہلے کر لیتا ہے، جیسے مثال کے طور پر ابھی قربانی کا جانور پہنچا نہیں، قربانی ہوئی نہیں، احرام باندھ کر کے نکلا، پہلے اسے بال کو مڈا لیا وغیرہ وغیرہ اس طریقے سے، تو پھر ایسے شخص پر کیا ہے فدیۃ الاضحیٰ واجب اور ضروری ہو جاتی، جس کا ذکر آگے آ رہا ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے کہا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ. تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو، سر میں جو ہو، چوٹ لگی ہو یا اور کوئی بھی معاملہ ہو، تو پھر ایسا شخص کیا ہے اپنے بال کو مڈا سکتا ہے. ایسا شخص کیا ہے اپنے بالوں کو مڈا سکتا ہے. یا اسی طریقے سے کسی کو ٹھنڈک بہت لگ رہی ہو تو وہ کمبل وغیرہ اوڑھ سکتا ہے وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی کسی چیز کو ضرورت کسی شخص کو ہو گئی ہو یا اس کو بیماری وغیرہ ہو تو کیا ہے کر سکتا ہے. لیکن اسے کیا کرنا ہوگا ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک. تو اگر کوئی آدمی کسی تکلیف کی وجہ سے بال کو مڈا لیتا ہے یا چھوٹا کرا لیتا ہے یا کوئی اور دوسری چیز کا ارتکاب کر لیتا ہے، سلا ہوا لباس پہن لیتا ہے، تو ایسے شخص پر کیا ہے فدیۃ الاضحیٰ ہے. فدیۃ الاضحیٰ کیا ہے کہ وہ روزہ رکھے. کتنا روزہ رکھے 3 روزہ رکھے، یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا ایک بکرا ذبح کرے، یا گائے اور اونٹ میں ایک حصہ لے لے، یا اونٹ اور گائے میں ایک حصہ لے لے. جو بھی چاہے وہ کر سکتا ہے، اختیاری چیز ہے. کیا ہے اختیاری. امام عطا وغیرہ نے ذکر کیا کہ جہاں بھی قرآن میں او ذکر کیا جائے تو اس کا مطلب یہ کہ معاملہ آپشنل ہے، آپ چاہے تو یہ کریں، آپ چاہے تو یہ کریں، آپ چاہے تو یہ کریں. یہاں بھی کیا ہے تینوں میں سے کوئی بھی آپشن آپ اختیار کر سکتے ہیں. ایسا نہیں کہ غریب ہے تبھی روزہ رکھیں گے، مالدار ہے تو روزہ نہیں رکھیں گے. کوئی بھی شخص اگر اس نے بالوں کو چھوٹا کرا لیا، بالوں کو مڈا لیا ہے، یا اور کسی محظورات الاحرام کا ارتکاب کر لیا ہے، سلا ہوا لباس پہن لیا وغیرہ وغیرہ، تو ان تینوں میں سے کوئی بھی کیا ہے وہ کر لے. تینوں میں سے کوئی بھی وہ کر لے. اور یہ آیت نازل بھی اصل میں ہوئی ہے ایسے ہی موقع پر کہ کعب ابن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں روایت موجود ہے. بخاری میں 4190 میں اور مسلم میں 1201 میں ہے. کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. حدیبیہ کا موقع تھا. حدیبیہ کا موقع تھا. والقمل يتناثر على وجهي. کہتے ہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو میرے بالوں میں اتنے جو تھے کہ وہ بال جو سر سے ہوتے ہوئے کیا ہے میرے گالوں پر اور میرے چہرے پہ بھی آ گئے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ایودی کا ہوا موراسی کا، کیا تمہارے سر کے جو جوں ہیں تمہیں تکلیف پہنچا رہے ہیں؟ تو میں نے کہا ہاں اللہ کے نبی تکلیف پہنچا رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا فحلق وصم ثلاثۃ ایام. ٹھیک ہے بالوں کو مڈا لو اور 3 روزہ رکھ لو، یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، یا پھر ایک بکرا ذبح کر لو، یا اسی طریقے سے اس میں اونٹ یا گائے میں شریک ہو جاؤ. اونٹ یا گائے میں شریک ہو جاؤ. پچھلے ہفتے میں ذکر کیا گیا تھا کہ اگر کوئی شخص 5 چیزوں کا ارتکاب کر لیتا ہے جان بوجھ کر کے تو اس کو گناہ بھی ہوگا
اور فدیۃ الاضحیٰ بھی دینا ہوگا. جان بوجھ کر کے کرتا ہے لیکن مجبور ہو کے کرتا ہے تو گناہ نہیں ہوگا, لیکن فدیۃ الاضحیٰ دینا ہوگا. 5 چیزیں کیا کیا ہیں؟ ہاں 5 چیزیں کیا ہیں؟ مردوں کے حق میں سلا ہوا لباس پہننا, سر ڈھانکنا, یہ مردوں کے لیے خاص ہے. 2 چیز ہو گئی. تیسری چیز کیا ہے؟ نہیں, تیسری چیز کیا ہے؟ خوشبو لگانا. یہ بتایا گیا تھا, اس کو غور کیجئے کہ 5 چیزوں کے متعلق فدیۃ الاضحیٰ بتایا گیا تھا. سب کا ایک ہی وہ نہیں ہے, سب کا ایک ہی وہ نہیں ہے. نکاح کرنے کرانے والے کا کوئی فدیہ نہیں ہے, ذکر ہی نہیں کیا گیا اس کا. جو جانوروں کا شکار کرے اس کے لیے دوسرا فدیہ ذکر کیا گیا ہے. جو عورتوں کے ساتھ مباشرت یا جمع کر لے اس کا معاملہ بالکل الگ ہے. تو 4 چیزیں الگ بیان کی گئی تھی, 5 چیزیں الگ بیان کی گئی تھی فدیۃ الاضحیٰ جس میں ہے. کون کون سی چیزیں؟ نمبر 1 مردوں کے حق میں سلا ہوا لباس پہننا, سر کو ڈھانپنا. 2 ہو گئے, یہ صرف مردوں کے لیے. باقی 3 ہے خوشبو لگانا, بالوں کو مڈانا یا چھوٹا کرانا. ہاں بالوں کو مڈانا یا چھوٹا کرانا. اور کیا ہے؟ ناخون تراشنا یا چھوٹا کرنا. جی ہاں, احرام پہننے کے بعد 5 چیزیں. نمبر 1 مردوں کے لیے سلا ہوا لباس پہننا, مردوں کے لیے ٹوپی لگانا, سر کو ڈھانکنا. ٹھیک ہے, یہ صرف مردوں کے لیے خاص ہے. نمبر 3 خوشبو لگانا چاہے مرد ہو یا عورت ہو. نمبر 4 بالوں کو مڈانا یا چھوٹا کرانا چاہے مرد ہو یا عورت ہو. نمبر 5 ناخن تراشنا. یہ 5 چیزوں میں فدیۃ الاضحیٰ لگے گا. اگر آپ بھول کر کے کر لیے تو کچھ بھی نہیں, علم نہیں تھا تو کچھ بھی نہیں. جان بوجھ کر کے کیے ہیں, علم رکھنے کے ساتھ کیے ہیں تو فدیہ بھی دینا ہوگا اور گناہ بھی ہوگا. مجبور ہو کر کے کیے ہیں یعنی تکلیف پہنچ رہی ہے آپ کو تو آپ کو صرف فدیہ دینا ہوگا, آپ پر کوئی گناہ نہیں ہوگا. جیسے کہ کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے بالوں کو مڈا لو لیکن کیا ہے؟ فدیہ ادا کر لو. تو سب کو اسی انداز میں دیکھیے, 5 چیزیں الگ ہیں. نکاح کے متعلق, شادی کے متعلق یہ ہے کہ کوئی فدیہ کا ذکر نہیں ہے, اس لیے کیا ہے وہ نکاح ہی ویلڈ نہیں ہوگا, نکاح ہی نہیں ہوگا. اور جو بری جانور ہیں شکار کے متعلق, ان کے متعلق یہی کہا گیا جو شکار آپ کر رہے وہی آپ دیں. پھر اس کے علاوہ کھانے وغیرہ کا ذکر ہے اگر وہ موجود نہیں ہے تو. اور مباشرت اور جمع کا معاملہ ہے کہ یہ دیکھا جائے گا کہ کب کیا آپ نے, تحلل اول سے پہلے یا تحلل اول کے بعد. تو اس میں آپ کو ہدیہ بھی دینا ہوگا, عمرہ بھی مکمل, حج اور عمرہ بھی مکمل کرنا ہوگا اور آئندہ سال کرنا بھی ہوگا. تو ساری کی ساری چیزیں الگ ہیں, اس کو اسی انداز سے دے. اس لیے محظورات الاحرام 9 ٹوٹل آپ کے سامنے کیا ہے ذکر کیے گئے. سب ایک لیول کے نہیں ہیں, ایسا مت سوچیے گا کہ نہیں بھائی سب 9 تو ایک جیسے ہیں, بیوی کے پاس بھی چلے گئے تو 3 روزہ رکھ لیں گے, کون سی بڑی بات ہے. ایسا نہیں ہے, سب کا معاملہ کیا ہے الگ الگ ہے. اس لیے اس کو ذہن میں رکھیے اور خوب رکھیے. بہرحال تو فمن کان منکم مریضا او به اذى من راسه ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک. تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا جس کے سر میں تکلیف ہو تو وہ فدیہ دے دے. 3 روزے کا فدیہ ہے اس کے لیے, روزے کا, صدقہ کا اور قربانی کا. تفصیل ذکر نہیں کی گئی. تفصیل کہاں ملی؟ تفصیل حدیث میں بھی ذکر کی گئی کہ روزہ کتنے دن رکھنا ہے؟ 3 دن. اور قرآن نے کیا کہا؟ صرف یہ کہا کہ روزہ رکھنا ہے, نہیں بتایا کتنے دن روزہ رکھنا ہے. حدیث اگر آدمی کے پاس نہ ہو تو کتنے دن روزہ رکھے گا وہ؟ جو لوگ حدیث سے بھاگتے ہیں اور حدیث کو قرآن کے لیے ضروری نہیں سمجھتے ہیں, جو کہتے ہیں اس زمانے کے اندر ہمارے لیے قرآن کافی ہے, تو یہ بتائیے کہ وہ روزہ کتنے دن رکھیں گے؟ ہاں, اور کہا اللہ تعالیٰ نے او صدقۃ, یہ صدقہ ہے, صدقہ میں ہو سکتا ہے مال دے دیں, کچھ اور دے دیں, لیکن یہاں مسکین کو کھانا کھلانا ہے, وہ بھی 6 مسکین کو. او نسک, یا قربانی کرنی. اب وہ کیا معلوم کہ کتنا کرنا ہے, 1 کرنا ہے کہ 100 کرنا ہے. کسی کو سمجھ میں آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 کیا تھا, 100 تو ہمیں بھی 100 دینے پڑیں گے. اس لیے حدیث کے بغیر قرآن کو سمجھا نہیں جا سکتا. آگے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا فَإِذَا أَمِنْتُمْ, پہلے کیا کہا فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ, بس اگر تمہیں روک دیا جائے تو جو بھی جانور میسر وہ کر لو. یہاں کہا جا رہا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ.
جب تم مطمئن ہو جاؤ، امن و امان کی حالت میں ہو جاؤ، فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، تو جو شخص عمرے کے ساتھ حج کا فائدہ اٹھانا چاہے تو وہ کیا ہے، جو بھی میسر ہو اس کے لیے ہدی کا جانور وہ قربان کر لے. یعنی جو حج تمتع کرنا چاہے وہ کیا کرے، ہدیے کا جانور جو میسر ہو، بکرا، بکری، یا اسی طریقے سے اونٹ، گائے، یا اس میں شرکت جو بھی میسر ہو اس کے لیے وہ کیا ہے کر لے. فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، تو جو شخص فائدہ اٹھائے عمرے سے حج تک فائدہ، یعنی عمرہ کرنے کے بعد حج کے درمیان جو فاصلہ ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہے تو کیا کرے گا، وہ کیا کرے گا، ایک ہدی قربان کرے گا، ایک جانور قربان کرے گا. یاد رکھیے حج تمتع کے سلسلے میں یہ بار بار سوال آتا بھی رہتا ہے، شاید میں نے ذکر کیا کہ نہیں کہ یاد نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی حج کے ایام میں عمرہ کر کے آ جائے اور پھر وہ جائے صرف حج افراد کی نیت کرے تو کیا وہ اس کا حج تمتع مانا جائے گا یا نہیں. جیسے کوئی گیا شوال میں عمرہ کر کے آ گیا، اب ذی الحجہ میں جا کے حج کر رہا ہے صرف، تو کیا حج تمتع کہا جائے گا یا نہیں. کوئی آدمی گیا ذی القعدہ میں عمرہ کر کے آ گیا، پھر ذی الحجہ میں گیا صرف حج کیا، تو کیا یہ حج تمتع ہوگا یا نہیں ہوگا. اس کے ساتھ شرط جو لگائی گئی وہ یہ کہ اگر اس نے ایک شوال ہی کو عمرہ کر لیا ہو، 2 شوال کو کر لیا ہو، لیکن واپس وہ گھر نہیں آیا، مکہ میں رہا، اس کے ارد گرد رہا، یا مدینہ آ گیا زیارت کے لیے یہاں، پھر یہاں سے وہ چلا گیا، تو وہ حج تمتع والوں میں شامل ہوگا، اس کا تمتع مانا جائے گا. الا ہے کہ اکثر علماء کی رائے کہ اگر کوئی مدینہ آ گیا ہو، جیسے کتنے لوگ ہوتے ہیں نا انڈیا سے پاکستان سے آئے، پہلے تو کہاں آ گئے، مکہ آ گئے، پہلے مکہ آ گئے مثال کے طور پہ، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے، مکہ آ گئے، مکہ سے پھر وہ آ گئے مدینہ زیارت کے لیے، مدینے سے پھر جب مکہ وہ جائیں تو کیا کرنا چاہیے ان کو، ذوالحلیفہ سے ان کو پھر سے عمرے کا احرام باندھ لینا چاہیے، اور پھر 8 ذی الحجہ کو کیا ہے حج کا احرام باندھ لیے، زیادہ بہتر. لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتے ہیں، مکہ میں عمرہ انہوں نے کر لیا ہے، پھر آ گئے جو ہے زیارت کرنے کی مسجد نبوی کے لیے، پھر مسجد نبوی سے بغیر احرام کے وہ چلے گئے کہاں، مکہ، اور 8 ذی الحجہ کو انہوں نے حج کا احرام باندھ لیا، تو حج تمتع یقینی طور پر مانا جائے گا. لیکن کوئی آدمی عمرہ کر کے آ گیا ریاض، اپنے بلد آ گیا، اپنے ملک آ گیا، اپنے علاقے میں آ گیا، پھر جا کر کے حج کا احرام باندھتا تو حج تمتع نہیں کہلائے گا، اسے پھر عمرے کا احرام باندھنا ہوگا. تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے یہ بات ذکر فرمائی ہے کہ فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج فما استیسر من الہدی، یعنی ایسے شخص کو کیا ہے قربانی دینی ہوگی. یہ بات یاد رہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اسی بات کا ثبوت ہے، اور قرآن نے بھی اسی کا ذکر کیا ہے کہ جو شخص تم میں سے عمرے کے ساتھ حج تک فائدہ اٹھانا چاہے، تمتع کا مطلب ہوتا ہے فائدہ اٹھانا، جو ڈیوریشن ہوتا ہے حج عمرے کے درمیان اس سے آپ فائدہ اٹھاتے ہیں، اس سے آپ کیا ہے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر ابھارا ہے، اس لیے بہتر اس سلسلے میں رائے کیا ہے حج تمتع کرنے والی رائے، اور یہی امام احمد بن حنبل کی رائے ہے کہ ہر حال میں افضل کیا حج تمتع کرنا. امام مالک اور امام شافعی کی رائے یہ ہے کہ بہترین حج افراد کرنا ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ حج قران کرنا. یعنی چاروں ائمہ کی رائے کیا ہے، تینوں حج کو لے کر کے الگ ہے، کسی کے حج قران افضل ہے، کسی کے حج تمتع، اور کسی کے حج افراد افضل ہے. یاد رکھیے یہ بات مشہور بھی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، عثمان بن عفان، عبداللہ بن زبیر، امیر معاویہ، ابو ذر الغفاری، یہ سارے لوگ حج تمتع سے لوگوں کو روکتے اور منع کرتے تھے، اور قرآن میں حج تمتع کا حکم دیا گیا ہے، بتایا گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حج تمتع کرایا. تو کیا یہ لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرتے تھے، یا پھر ان کے پاس اس کے لیے کوئی ایکسکیوز ہے، کچھ ہے ان کے پاس؟ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ وغیرہ نے اور دیگر لوگوں نے اس کا جواب دیا ہے کہ ان لوگوں کا جو منع کرنا تھا اس کی وجوہات اس طریقے سے ہیں. اولاً یہ چاہتے تھے کہ حج اللہ کے گھر کا حج اور عمرہ بار بار ہوتا رہے، یعنی لوگ بار بار زیارت کرتے رہے. اگر حج تمتع کریں گے تو ایک ہی ٹریول میں دونوں کام ہو گیا، تو وہ اس لیے کہ بار بار اللہ کے گھر کی طرف لوگ آتے رہیں،
اس لیے حج تمتع سے وہ منع کرتے تھے. ایک نمبر ایک. دوسری بات یہ ہے کہ حج تمتع سے منع کرنے کی وجہ یہ تھی کہ متعۃ النساء کا معاملہ تھا کہ عمرہ کر کے حلال ہو جائیں گے تو پھر بیویوں کے ساتھ لگ جائیں گے. تو اس خوف اور ڈر کی وجہ سے کیا ہے وہ منع کرتے. ورنہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوف تھا کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حج تمتع ذکر کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, لیکن میری یہ رائے ہے. اسی لیے ایک مجلس کے اندر عثمان بن عفان اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں موجود ہیں, اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے بھی بالکل کلیئر تھی. ان کی رائے بھی کیا ہے, بالکل کلیئر تھی کہ وہ بھی لوگوں کو حج تمتع سے روکتے تھے. وہ عثمان ینہی عن المتع, لوگوں کو حج تمتع سے کیا ہے روکتے تھے, اور اس بات سے بھی روکتے تھے کہ حج اور عمرہ دونوں ایک ساتھ کیا جائے, یعنی قران سے بھی اور تمتع دونوں سے روکتے تھے. فلما را علی, جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا کہ عثمان بن عفان روک رہے ہیں, احل بہما لبیک بعمرۃ وحج, تو جب دیکھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو انہوں نے دونوں کا احرام باندھا, حج کا بھی اور عمرے کا بھی, اور کہا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کو کسی کے کہنے کی بنیاد پر چھوڑنے والا نہیں ہوں. اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاموشی اختیار کی, جس کا مطلب یہ کہ وہ اس بات کو جانتے تھے, لیکن ایک رائے اور اوپینین تھی, اور وہ بھی ایسا نہیں کہ کوئی دوسرا غلط نقطہ نظر تھا. وہ یہ چاہتے تھے, جن لوگوں نے بھی روکا یا روک رہے تھے, ان کی چاہت یہ تھی کہ اللہ رب العالمین کے گھر کی طرف بار بار لوگ آتے رہیں. پھر مزید یہ کہ جو معمولی سا ڈسٹینس ہے, یعنی عمرے کے بعد حلال ہو جائیں گے تو پھر بیویوں کے ساتھ لگ جائیں, اس وجہ سے کیا ہے ان کے روکنے کی وجہ تھی. لیکن بہرحال ظاہر ہے کہ بخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا, یہ مکمل ہو گیا. فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج وسبعۃ اذا رجعتم, اگر کوئی آدمی حج تمتع کر رہا ہے یا حج قران کر رہا ہے لیکن اس کے پاس قربانی دینے کی طاقت نہیں, ہدی کی طاقت نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج, جو شخص قربانی کی طاقت نہ رکھتا ہو تو وہ حج کے دنوں میں 3 روزہ رکھ لے, وسبعۃ اذا رجعتم, اور 7 روزہ جب وہ اپنے ملک واپس آ جائے تب. یہ 3 روزہ کب رکھا جائے گا, یہ 3 روزہ کب رکھا جائے گا؟ اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ روزہ 7, 8, 9 کو رکھا جائے. کچھ لوگوں نے کہا کہ 9 کو سے پہلے ختم کر لیا جائے, یعنی 6, 7, 8 کو رکھ لیا جائے. اگر کوئی آدمی نہیں رکھ سکا ہے تو 11, 12, 13 کو رکھ لے, 11, 12, 13 کو رکھ لے, لیکن حج کے ہی ایام میں وہ رکھے. امام طبری کی رائے ہے کہ شوال کے دن, پہلے شوال کو اس نے اگر حج تمتع کی نیت کی اور پہلے سے جانتا کہ میرے پاس نہیں ہے, تو اسی وقت سے جب چاہے وہ 3 روزہ رکھ لے, اور 7 روزہ واپس آئے گا اپنے ملک تو رکھے گا. تلک عشرۃ کاملہ, یہ پوری 10 کی کیا ہے عدد ہے, یہ پورا اس طریقے سے 10 ہو گئے. ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام, یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جو مسجد حرام کے پاس رہنے والے لوگ نہ ہوں. یعنی حج تمتع کن کو دینا ہے, ان کو دینا ہے جو مسجد حرام کے پاس رہنے والے لوگ نہ ہوں. اب اس میں کافی اختلاف ہے کہ کون لوگ ہیں, کن کو قربانی نہیں دینی ہے. تو بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ امام مالک کی رائے کی پورے اہل مکہ, پورے مکہ والے قربانی نہیں دیں گے. بعض کی رائے ہے کہ جو لوگ میقات کے اندر ہیں وہ سارے لوگ قربانی نہیں دیں گے, جیسے طائف سے جو لوگ اندر ہیں میقات کے, وہ لوگ قربانی نہیں دیں گے. اور اس سلسلے میں صحیح رائے یہ ہے کہ اس سے مراد اہل الحرم ہے. اہل الحرم, جو لوگ حدود حرم کے اندر رہ رہے ہیں, جو لوگ حدود حرم کے اندر رہ رہے ہیں اور ان لوگوں نے حج تمتع یا حج قران کی نیت کی ہے, تو ان کو قربانی نہیں دینی, ان کو قربانی نہیں دینی. یہی صحیح رائے ہے اس سلسلے میں. ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب, اللہ رب العالمین سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ رب العالمین سخت عقاب, سزا دینے والا, بدلہ دینے والا ہے. یعنی جو حکم دیا گیا ہے حج عمرے کا, اس میں زیادہ ادھر ادھر کرنے کی کوشش نہ کرو. ایسا نہ ہو کہ تم نے اللہ کے لیے کام شروع کیا لیکن اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر کے تم کیا ہے اپنے آپ کو عذاب مول لو. جیسے ایک آدمی حج میں چلا گیا, اب بہت سارے لوگ حج میں چلے گئے, سگریٹ داغتے رہتے ہیں,
بہت سارے لوگ حج میں گئے پینٹ پاجامہ ٹخنے سے نیچے پہنتے رہتے ہیں، بہت سارے لوگ گئے داڑھیوں کو شیو کرتے رہتے ہیں، بہت سارے لوگ گئے اجنبی عورتوں سے بچتے نہیں، بہت سارے لوگ گئے اور موویز اور فلمیں دیکھتے رہتے ہیں، بہت سارے لوگ گئے اور حرام جو تجارت ہے وہ آن لائن کرتے رہتے ہیں۔ بڑا خطرناک معاملہ ہے کہ ایک مرتبہ جب آپ احرام کی حالت میں داخل ہو گئے اور پھر مزید حدود حرم میں آ گئے، اس پر کسی بھی طرح کا یہ جرم، یہ انتہائی آپ کے لیے کیا ہے، نقصان دہ۔ اسی کی طرف واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب، جان لو، ڈرو اللہ رب العالمین سے اور جان لو کہ اللہ سخت کیا ہے، بدلہ دینے والا ہے۔ آئے تم نیکیوں کے لیے ہو، لیکن اگر حدود حرم کا خیال نہیں کرو گے، احرام کا لحاظ نہیں رکھو گے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہیں سخت کیا ہے، عذاب دینے والا ہے۔ اس لیے جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس سے بجا لاؤ، جن چیزوں سے روکا ہے اس سے رک جاؤ، اس سے مکمل طور سے کیا ہے، رک جاؤ۔ اس طریقے سے یہ آیت اللہ رب العالمین کی توفیق سے کیا ہے، مکمل ہوئی۔ اب 2 سے 3 آیات رہ گئی ہیں جو حج کے متعلق، 2 آیات مکمل ہیں اور باقی اگر دیکھ لیا جائے تو 3 سے 4 آیات سب ٹوٹل ہوں گی، جو انشاءاللہ آئندہ ہفتے میں اللہ رب العالمین نے چاہا تو مکمل ہو جائیں گی باذن اللہ، ضروری نہیں۔ بہت اچھا سوال، یہ بہت اچھا سوال، اس طرح سے سوال چاہیے کیونکہ بہت سارے لوگوں کو یاد نہیں رہتا۔ یہ سوال ہے کہ کیا طواف حج کو اور سعی کو ڈیلے کر سکتے ہیں؟ ظاہر افضل 10 تاریخ کو ہے، لیکن رش اتنا ہے یا آپ کی ایج یا آپ کی صحت اس دن اجازت نہیں دیتی تو آپ دوسرے دن کر لیں، دوسرے دن بھی نہیں کر پا رہے ہیں تیسرے دن کر لیں، تیسرے دن بھی نہیں کر پا رہے ہیں چوتھے دن کر لیں، چوتھے دن بھی نہیں کر پا رہے ہیں 5ویں دن کر لیں، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جس قدر آپ پہلے کرتے ہیں اتنا زیادہ اجر و ثواب۔ لیکن کسی وجہ سے اگر ڈیلے ہو جا رہا ہے تو آپ 11 کو، 12 کو، 13 کو، 14 کو، 15 کو، 16 کو اس کے بعد بھی کر سکتے ہیں، اس میں حرج نہیں۔ ظاہر ثواب میں کمی ہوگی، ظاہر ثواب میں کمی ہوگی، لیکن جیسے مثال کے طور پر کبھی کبھی ایسا ہوا کتنی مرتبہ کہ آپ 10 تاریخ کو حج طواف کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن وہاں سے آرڈر آ گیا کہ میسج آ جاتا ہے کہ نہیں آپ مت آئیں، آج بالکل رش ہے، آپ آ نہیں سکتے۔ تو اگر اس طریقے سے کچھ ہو جائے جس میں آپ کی اپنی کوتاہی اور کمی نہ ہو تو انشاءاللہ اجر دینے والا اللہ رب العالمین ہے، تو 10 ہی تاریخ کے کا جو اجر و ثواب ہے وہ انشاءاللہ لکھا جائے گا۔ لیکن جیسے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ایک عمر ہو گئی ہے، 10 تاریخ کو ان کے لیے مشکل ہے، رش بہت زیادہ ہے، پھر بہت زیادہ ہے، وغیرہ وغیرہ، تو اس طریقے سے وہ 11 کو کر سکتے ہیں، 12 کو کر سکتے ہیں، 13 کو کر سکتے ہیں، بعد میں بھی کر سکتے ہیں۔ غالباً حنفی مسلک میں ہے کہ 12 سے پہلے آپ کر لیں۔ ظاہر ہے جس قدر جلدی کریں گے اتنا بہتر ہے، لیکن اہم معاملہ یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ 10 کو نہیں کیے تو نہیں ہوگا، آپ اس کو 11، 12، 13 اور بعد میں بھی کیا ہے کر سکتے ہیں، واللہ اعلم۔ جی تو جو میسر ہو، جو آپ کے پاس طاقت ہو، آپ بکرا ذبح کر سکتے ہیں تو بکرا کر دیجیے۔ ہاں یہ تو اس وقت اور آسان ہے، آپ ماریے پورے اس پہ رہتا ہے کیا نام ہے، آپ کتنے بینک والے کر رہے ہیں، کتنے لوگ کر رہے ہیں، پورے مکہ کے سلاٹر ہاؤس فل ہے، ایک صاحب صبح سے لائن لگائے ہوئے ہیں، تو یہ سارے انتظامات ہیں، سارے انتظامات، اس میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے چلے۔ دیکھیے بھینس کی قربانی وغیرہ کا مسئلہ انشاءاللہ قربانی کے دنوں میں آ جائے گا، ابھی حج کر لیں۔ دیکھیے ایک دم اختصار کے ساتھ جواب اس کا یہ ہے کہ بھینس کی جو لوگ بھی قربانی کرنے کی اجازت دیتے ہیں وہ گائے پر قیاس کرتے ہوئے دیتے ہیں، گائے پر قیاس کرتے ہوئے دیتے ہیں، اور ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے بھینس کی قربانی نہیں کی ہے۔ قربانی کے جو جانور ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں، وہ اونٹ، اونٹنی، بکرا، بکری، دمبا، اس کے اور گائے اور بیل ہے، انہی جانوروں کی قربانی کرنی چاہیے، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ الا یہ کہ اگر ان میں سے کوئی جانور نہ موجود ہو تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھئی ایک شعار کو، ایک آئیڈینٹی ہے، اس کو زندہ رکھنے کے لیے بھینس کی قربانی کر لی جائے، ایک الگ آخری اس میں۔
لیکن ایسے الحمدللہ ہمارے پاس بکرے بکریاں سب اویلیبل ہیں. ان جانوروں کی موجودگی میں بھینس کی قربانی سے بچنا چاہیے. اللہ عالم. نہیں یہ تھوڑا نا کہ ہر جو جانور جو کھاتے ہیں اس سے قربانی ہو جائے گی. ہرن کی کر لیں, نیل گائے کی کر لیں, اور جو ہے اس کی کر لیں, گھوڑے کی کر لیں, اور بھی بہت سارے جانور ہیں. جی کنکر بھی مارنے جاتے ہیں تو کس کو لے کر کے؟ ہاں ہاں بالکل کر سکتے ہیں. فجر سے پہل تک آپ کنکری مار سکتے ہیں. فجر سے پہلے تک کنکری مار سکتے ہیں. افضل اور بہتر یہ کہ سورج غروب ہونے سے پہلے مار دیجیے اگر آپ کے پاس مواقع ہیں. ٹھیک ہے. منہ پر نہیں سر پر, دونوں فرق ہے. احرام کی حالت میں چہرہ ڈھکنا منع نہیں ہے مردوں کے لیے, ٹوپی اور یہ ساری چیزیں باندھنا یہ منع ہے. تو اگر کوئی آدمی سویا ہوا ہے اور چادر وغیرہ سے سر ڈھک گیا لا شعوری طور پر, تو وہ جب یاد آئے تو ہٹا لے, خلاص, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی دم وغیرہ نہیں. جی چہرہ ڈھکنے میں کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ. اگر آپ نائی ہیں, بال بنا سکتے ہیں, سر نہیں کاٹیں گے, بال ہی کاٹیں گے تو بنا سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں اس میں. ایک چیز یہ ہے کہ مشہور ہے کہ جو آدمی احرام کی حالت میں ہے وہ دوسرے کا بال نہیں بنا سکتا ہے. یہ فضول چیز ہے, بے بنیاد چیز ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کوئی بھی ایک دوسرے کا بنا سکتا ہے اگرچہ احرام کی حالت میں ہو. خود اپنا بھی بنا سکتا ہے, دوسرے کا بھی بنا سکتا ہے, کوئی حرج نہیں اس میں. اتنی چیزوں سے روکا جائے گا جس سے شریعت نے روکا ہے, اتنی چیزوں سے روکا جائے گا جس سے شریعت نے روکا ہے. کوئی آدمی کہے کہ میں جا رہا ہوں حج کرنے کے لیے, تجارت کر سکتا ہوں کہ نہیں, وہاں اپنا سامان یا پروڈکٹ وغیرہ اپنا لے کر جا رہا ہے, سامان وغیرہ لے کر جا رہا ہے, حج کی نیت سے جا رہا ہے, بیچ سکتا ہے کہ نہیں بیچ سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. صحابہ کرتے تھے, بہت سارے صحابہ. جو لوگ پہلے آتے تھے حج تمتع کرنے کے لیے, پچھلی بار یا اس سے پہلے ذکر کیا گیا, 2-2.5 مہینے کا موقع رہتا تھا, وہ سامان لے کر آ کے مکے میں بیچتے تھے, عمرہ کر کے آزاد ہو جاتے, اس سے بیچتے تھے. کوئی نہیں. سوال ہے کہ اگر حج پر گائے کاٹتے ہیں تو ان میں تو اس میں جو 7 نام ہے کس کے ہوں گے؟ حج میں اگر آپ حج قران یا حج تمتع کر رہے ہیں, حج قران یا حج تمتع کر رہے ہیں, تو آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ پوری ایک گائے اپنی طرف سے کر دیں. آپ اگر چاہیں, آپ کئی لوگ ہیں تو اس میں کئی لوگوں کو شامل کر لیں. آپ اگر چاہیں تو 3 لوگ اس میں شامل ہو جائیں. میکسیمم جو ہے وہ 7 کی عدد ہو سکتی ہے. میکسیمم کیا ہے؟ 7 کی عدد. جیسے ابھی ذکر کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکرے میں, ایک گائے میں اپنی ساری بیویوں کو شامل کیا, اور ایک گائے صرف ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے ذبح کیا. تو دونوں طریقے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ اس میں شرکت کر بھی سکتے ہیں, اور چاہیں تو تنہا گائے اور تنہا کر سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ کیے تھے, سب اپنے لیے کیے تھے. البتہ یہ کہ اس میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شریک کیا تھا آپ نے. جی مزدلفہ میں باتھ روم کے پاس کنکریاں رکھی ہو, وہاں سے اٹھا سکتے ہیں؟ کہیں سے بھی اٹھا سکتے ہیں, جہاں سے آپ کو اٹھانے میں آسانی ہے وہاں سے اٹھا سکتے ہیں. آپ چاہیں تو ریاض سے لے کر چلی جائیں, آپ چاہیں تو کسی کمپنی کو آرڈر دے کے بنوا کے رکھ لیں, کوئی مسئلہ نہیں. اس میں کوئی مسئلہ نہیں, جہاں سے بھی آپ چاہیں لے سکتے ہیں. عورت کے چہرے کو بنا کور کرے رکھ سکتی ہے؟ حج میں اصل یہی ہے کہ عورت چہرے کو نہ کور کرے, مگر یہ کہ اجنبی مردوں کے ساتھ جب ہو, اجنبی مردوں کے ساتھ ہو, یا ان کا گزر ہو رہا ہو, یا ان کی نظر, ان لوگوں کی نظر ان پر پڑ رہی ہو, تو ایسی صورتحال میں کسی بھی چیز سے چہرے کو ڈھانک لیا جائے, جیسے چادر وغیرہ کے ذریعے سے, یا جو کوئی بھی اس طریقے کی چیزیں سے. جیسا کہ فاطمہ بنت منذر کہتی ہیں کہ ہم احرام کی حالت میں جب مرد ہمارے پاس سے گزرتے تھے تو ہم اپنے چہرے کو ڈھانک لیا کرتے تھے, اور ہم
اسما بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حج کر رہے ہوتے. تو اصل یہ ہے کہ احرام کی حالت میں عورت کو چہرہ نہیں ڈھانکنا چاہیے. اور کم جو اہم چیز ہے وہ یہ نقب بالکل نہیں لگانا چاہیے. نقب کیا ہے؟ بالکل نہیں لگانا، جو نوز پیس وغیرہ کہتے ہیں. باقی یہ ہے کہ اگر اجنبی مرد ہے تو چہرے کو کسی چیز سے یعنی اس طریقے سے ڈھانپ لے، کسی بھی طریقے سے چھپا لے. جب ان کا گزر ہو جائے تو ابھی مستقل طور پر اجنبی مرد ہے تو اس طریقے سے پہلے ہی سے عورت بندوبست کرتے ہوئے جائیں کہ اوپر سے کوئی چادر گرانے والی، کوئی کپڑا گرانے والا ہو، اور پھر اس کو چاہے تو ہاتھ سے پکڑ لے یا پن وغیرہ اس طریقے سے لگا لے. اور بچے کی نوز پیس وغیرہ لگانے سے، جس سے ڈائریکٹ جو ہے آپ کا چہرہ جو ہے نوز پیس وغیرہ کی شکل اختیار کر لے یا نقب وغیرہ کی شکل اختیار کر لے، تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں انشاءاللہ، بلکہ حرج نہیں، کرنا چاہیے. ماس وغیرہ سے بچا جائے تو بہتر ہے، لیکن اگر کوئی چیز نہیں ہے اور چہرہ چھپانے کے لیے یہی موجود ہے تو کیا جا سکتا ہے انشاءاللہ. نہیں ضرورت نہیں تو بالکل نہ لگ. جیسے ہوٹل میں بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے اپنے بچوں کے ساتھ ہیں، جیسے جیسے بس میں ہے لیکن آگے مرد ہے پیچھے عورتیں ہیں، تو اس میں ضرورت ہی نہیں ہے چہرہ کھلا، کیونکہ وہ مرد ان کی طرف نہیں دیکھ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ اس طریقے سے. صرف آپ عمرے کی نیت کر کے نکل جائیں میقات سے، عمرہ مکمل کر لیں، پھر 8 ذی الحجہ کو حج کی نیت کر لیں. سمجھ رہے ہیں؟ لیکن جب حج قران کر رہے ہیں تو دونوں کی نیت ایک ساتھ کریں گے اور تلبیہ بھی پکاریں گے لبیک حجۃ و عمرۃ یا لبیک عمرۃ و حجۃ. ٹھیک ہے. چلیے ملتے ہیں انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام.